یہ منصوبے یعنی کوئی دہیوں پہلے کے ہیں کہ تبت میں یہ ہوگا، انڈیا چائنا یہ کنفلکٹ ہوگا، انڈیا پاکستان یوں ہوگا. ایک زمانے میں ہم سنتے تھے انڈیا کہتا ہے 2 فرنٹ جو ہے نا وہ اس کی وار کی پریپریشن وہ کر رہے تھے، یعنی ایک پاکستان کے ساتھ بھی چائنا کے ساتھ بیک وقت لڑنا ہے، یہ ان کی سوچ تھی. یعنی یہ کوئی میرے خیال 20 سال پہلے ہم نے سنا. جی بالکل. تو یہ دہیوں پہلے کہ اچھا یہ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، جو یہ ایران اسرائیل کنفلکٹ ہوا ہے، یہ سارا جو ہے نا، یا یہ اور بھی چیزیں ہیں جیسے ابھی آپ نے شروع میں جو ہے جیسے انٹرو میں بتایا تھا نا کہ یہ جو توہین رسالت کے مسئلے ہیں، یہ جو ابراہم اکارڈ ہے، یہ ساری چیزیں بیک وقت جب چلیں گی نا تو یعنی ایک توڑ پھوڑ کا عمل شروع ہوگا. اور یہ جو چائنا کا انفلوئنس یہ ختم کیا جائے گا اس خطے سے. اور ظاہر پاکستان ایک اہم ملک ہے چائنا کے اعتبار سے، تو گویا پاکستان کا بھی وہ اس سے بکھرے کیے جائیں گے. وہ جو 3 ٹکڑے یا 4 ٹکڑوں کی بات تھی، اور 2025 کی ڈیٹ، 2000 یہ اصل میں 20 کی ڈیٹ تھی، منصوبہ 2012 کی ڈیٹ تھی. اب یہ آپ اسے میں سوچتا ہوں کس مثال سے بیان کروں. ایک یہ ہو سکتا ہے نا جیسے آپ نے ایک میزائل بنایا، اسے فائر کیا، گائیڈڈ میزائل ہے، اور وہ اس کا وہ سر پھر گیا، مطلب وہ اب گائیڈنس سے باہر ہو گیا، تو اب وہ پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے، پتہ نہیں کدھر بجے گا، مطلب اس کا اپنا وہ پیچھے سے کنیکشن ختم ہو گیا، رابطہ منقطع ہو گیا. یا آپ اسے یوں یعنی اس کی مثال کو سمجھیں نا کہ جیسے گاڑی ہے نا، وہ اس میں ایک پن لگی ہوئی ہے کوئی بیچ میں، تو 2 حصے ہیں جو مل کے گاڑی کو چلا رہے ہیں، تو بیچ سے پن نکل گئی تو اب ایک حصہ ادھر جا رہا ہے اور دوسرا حصہ ادھر جا رہا ہے نا، اڑائے کچھ ورق نرگس نے، کچھ لال. وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو پاکستان میں رجیم چینج ہوئی ہے نا، یہ وہ پن تھی جو اصل میں اس پورے منصوبے کو کنیکٹ کر رہی تھی، یہ نکل گئی بیچ سے. اس کو ابھی تک جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا نہیں سمجھ پا رہا نہ انڈیا نہ اس کے مغربی اتحادی نہ اسرائیل کہ یار وہ پن نکل گئی ہے. وہ جو کہتے تھے نا کہ تیل نہیں ہے، وہ چلے گئے، وہ دکان اپنی بڑھا گئے والی کیفیت ہو گئی ان کی. تو اب اور آ گئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب دنیا پوری پر امپیکٹ چھوڑیں گے اگر آپ نے یہ کیا. یہ چیز نہیں سمجھ میں آئی، اس وجہ سے یہ ساری غلطیاں ہو رہی ہیں. منصوبہ پرانا تھا، اس کے سارے ہوم ورک ہوا تھا، اس کے لیے ساری تیاریاں مکمل تھیں. جب امپلیمنٹیشن کا وقت آیا نا تو بیچ سے وہ ایک جگہ پہ رجیم چینج ہو کے سارا منصوبہ تلپٹ ہو چکا. لیکن اس کی اویئرنیس ابھی نہیں ہوئی کہ یہ بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور بہت بڑا فرق پڑ گیا ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ کسی نے کہا تھا کہ اب وہ عدالتیں نہیں رہی، اب وہ عدالتیں نہیں رہی، تو اب وہ حالات نہیں رہے. یعنی جیسے ایک وقت میں نا بعض چیزیں ہمارے علماء کی سمجھ میں حالات کی نہیں آ رہی تھی، تو وہ متحدہ ہندوستان وہ اس لیے چاہ رہے تھے کہ سارا ہمارا ہے. یہ نہیں سوچا کہ دنیا بدل گئی ہے، اب فیصلہ تلوار سے نہیں ہوتا، فیصلہ ووٹ سے ہوتا ہے. تو جب ووٹ سے ہوگا تو ہمارا نہیں ہے، اکثریت میں تو ہندو ہے. یہ جو ہوتی ہے نا اس سچویشن کی ریئلائزیشن، یہ فیصلہ کرنے میں، صحیح فیصلہ کرنے میں معاون ہوتی ہے. یہ ریئلائزیشن اس وقت انڈینز اور ان کے اتحادیوں کو نہیں ہو رہی. نہیں خالد صاحب، اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے. دیکھیں ریئلائزیشن تو ایک الگ چیز ہے نا، ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا ایک سروائیول موڈ میں آ گئے. ہاں یہ بھی مسئلہ ہے، انڈیا کے لیے یہ مسئلہ بھی بن چکا ہوا ہے، خصوصاً انڈیا کے لیے بھی اور بی جے پی کے لیے اور یا ہندوتوا کے لیے. چونکہ ان کے جو ایک پیراڈائم تھا اس میں تو وہ آگے بڑھ رہے تھے. انہوں نے چائنا کے اگینسٹ ایک جو ہے نا وہ بڑا ملٹری جو ہے نا وہ بولیوارڈ بننا تھا، پورے ایریا کے اندر ایک ہیجمونک رول ان کا ہونا تھا، سارا ایریا ان کے نیچے. تو ہوا یہ کہ جب یہ پلٹ گیا تو اب ان کے لیے تو اندر بھی جگہ جو ہے نا نہیں بن رہی کہ اب اگلا الیکشن جیتنا جو ہے نا. میں اور طرح سے عرض کروں گا کہ یہ صرف بی جے پی کا یا ہندوتوا کا مسئلہ نہیں ہے. یہ بی جے پی نے یا ہندوتوا نے پوری جو انڈین سوسائٹی ہے نا اس کو اس طرح جو ہے نا وہ زہر آلود کر دیا ہے. یہ زہر اب اس کے اندر سے نکل نہیں سکتا. یہ اکیلے نہیں ڈوبنے والے، یہ پورے ہندوستانی معاشرے کو لے کے ڈوبنے والے ہیں. انتہا پسند یہی کرتے ہیں، وہ صرف خود نہیں ڈوبتے، پورا معاشرہ لے کے ڈوبتے ہیں. ہٹلر کو دیکھیں، باقی بھی دنیا میں یہی ہوتا ہے. تو یہ تو اب وہ جسے کہتے ہیں نا ڈیمیج ہیز بین ڈن، یہ تو انڈیا کے ساتھ ہو چکا. اب اس کا یعنی یہ جسے کہتے ہیں نا وہ مرنے والی امتوں کا عالم پیری، یہ وہ مرحلہ ہے جس سے انڈیا گزر رہا ہے. تو وہ ظاہر ہے آخری ہاتھ پاؤں مارنے ہوتے ہیں اور بجھنے والا چراغ آخری لو دیتا ہے. تو وہ آخری لو ابھی باقی ہے میرا خیال ہے. یعنی ایک مڈبھیڑ اور ہونی ہے، وہ بہت شدید ہوگی. آخری لو کافی بڑا وہ ہوتا ہے نا.
تو وہ ابھی بس وہ والا مرحلہ باقی ہے. باقی یہ کہ انڈین معاشرے کو جس طرح پوائزن کر دیا ہے نا یہ بی جے پی اور اس ہندوتوا کے فلسفے نے, یہ معاشرہ اب سروائیو نہیں کر سکتا. اس کو کوئی نئی آئیڈیالوجی چاہیے اب دوبارہ اٹھنے کے لیے, اپنے اس پرانے اس پہ واپس نہیں جا سکتا. بلکہ ایک پوری نئی جنریشن چاہیے ہوگی جو اس سے باہر. اصل میں اسی لیے کہ نیا آئیڈیا آتا ہے نا, وہ پھر اس کے لیے پوری ایک ٹیم بنتی ہے, پھر اسے انٹلیکچوئل قبول کرتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ وہ سوسائٹی میں پینیٹریٹ کرتا ہے, تو وہ معاشرات میں نہیں, وہ ظاہر ہے اس میں دھائیاں لگ جاتی ہیں, لیکن یہ کہ اس معاشرے کو زندہ پھر نئی آئیڈیالوجی کرتی ہے. وہ جو طرز کہن ہے نا وہ اب اس کے لیے بیکار ہو جاتا ہے, اس کو خراب کر دیا یہ اس ہندوتوا کے فلسفے نے.